بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت صرف 23 سال ہے، جن میں سے ابتدائی 3 سال تو انتہائی خفیہ تبلیغ کے ہیں۔ باقی 30 سال میں اس محسن انسانیت پر کم و بیش 18 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوتے رہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، لہٰذا دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہوتی رہی اور بلا آخر اللہ کی تدبیر ہی غالب ہوئی اور اسلام کو باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ مکہ میں تو مشرکین کے مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر لی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں کو مظالم اور طرح طرح کی تکالیف دینا شروع ہوئیں۔ انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہوں نے بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھی کے اندر لگایا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرف انقباض کی کیفیت طاری رہتی۔ آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ تکلیف پورے 40 دن تک رہی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کس چیز سے جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھی کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ فلاں کنویں میں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دیے۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھی کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ پھر اس موقع پر ماؤوستین نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے۔ ایک دفعہ ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث جو مرحب کی بھتیجی اور اسلام ابن مشکم یہودی کی بیوی تھی، اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے اس کھانے میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب کو بلا کر اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی دستی گوشت نے بتا دیا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عورت نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تمہارا کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو مطلع کر دے گا
اور اگر نبی نہیں ہے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے اس سے کوئی تعارض نہیں فرمایا۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا اس زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے تو زینب ورثہ بشر کے حوالے کر دی گئی اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔